بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انشاءاللہ وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں پر توقف کیے تھے مغرب کی نماز سے قبل۔ باب الفتیا وما فیہ من الشدہ، فتویٰ میں کتنا احتیاط کرنا چاہیے اور جو بد احتیاطی کرتے ہیں ان کے لیے کس قدر سختی آئی ہے، اس چیز کا ذکر اس میں بعض آثار کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ شاید آپ لوگ سب کو وہ اثر مل گئی ہو، کتاب آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اثر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افتى بفتیا من غیر ثبت فإنما إثمه على من أفتاه۔ اب جیسے کسی نے آپ سے پوچھا، اس کی مثال یوں سمجھے اس کا ترجمہ پڑھنے سے قبل، کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا، میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے، غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو آپ نے کہا ہاں طلاق واقع نہیں ہوگی، یا آپ نے کہا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی دلیل آپ نے یہ دے دیا کہ آدمی ہنسی مذاق میں تھوڑی نہ طلاق دیتا ہے، غصے میں طلاق دیتا ہے، طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ ایک مثال ہے یہ۔ اور آپ یہ کہتے ہیں اس کی دلیل میں شاید کہ میں نے یہ سنا ہے کسی عالم سے، کسی نہ کسی درس میں نے سنا ہے، یا کوئی نہ کوئی تقریر یوٹیوب پہ سنا ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ طلاق ہو جائے گی، تو اسی کو کہتا ہے من افتى بغیر ثبت، بغیر کسی تحقیق کے کوئی فتویٰ نقل بھی کرے تو اس کو بہت خطرناک عذاب ہے اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من افتى بفتیا من غیر ثبت، کہ جو ایسا فتویٰ دے جس کی کوئی دلیل نہیں ہو، تحقیق نہیں ہو، تو اب اس فتوے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر آپ فتویٰ دے رہے ہیں اور اس کی تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے، اگر وہ فتویٰ غلط نکلا تو جتنے لوگ اب اس کے اوپر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے کندھے پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ ویسے جس مسئلے کا میں نے ذکر کیا ہے سبیل مثال کے طور پر کہ غصے میں طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان سے قبل ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بھی دیگر علماء نے صحیح احادیث کی روشنی میں یہی کہا ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی ہے، اور یہی راجح قول بھی ہے۔ دلیل کی روشنی میں تفصیل کے لیے آپ اپنے یہاں کے علماء سے رجوع کریں، تو کوئی بھی فتویٰ آپ دے نہیں سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ فتویٰ ہم نقل تو کر سکتے ہیں، جیسے کسی بھی عالم نے دیا، جیسے ابھی بار بار دوران درس نام آ رہا شیخ ابن عثیمین، شیخ فلاں، تو فتویٰ دینا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے، اور آپ نے برجستہ کہہ دیا جائز ہے نا، لیکن آپ نے شیخ کو پڑھا ہے یا کسی عالم سے سنا ہے اور آپ بالکل یقین پر ہیں کہ آپ نے یقیناً سنا ہے، تو آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں کہ فلاں شیخ کی کتاب میں، فلاں اس کی کتاب میں ہم نے سنا ہے، وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن تمہارا پس منظر کیا ہے اس سوال کے پیچھے مجھے نہیں پتہ، کسی بڑے عالم سے پوچھ لو، پس منظر اور پیش منظر کو دیکھ کر کے وہ تم کو صحیح جواب دیں گے، اور تمام چیزیں جو ہیں اس کو ملاحظہ کر کے تم کو صحیح جواب عطا کیا جائے گا، ان کے پاس جاؤ۔ تو آپ عوام الناس کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں، علماء سے، کیونکہ جب انسان گاڑیاں شاہراہ پر چلاتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ڈرائیو کرتا ہے، لیکن جب اس کی گاڑی پگڈنڈی پہ اترتی ہے، اوبر کھابڑ زمین پہ اترتی ہے، تو وہاں پر ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر مسطح روڈ، بالکل آرام دہ روڈ نہیں ہوتا۔
تو جن کے پاس علم کم ہوتا ہے ان کی مثال پگڈنڈی کی طریقے سے، آپ عام شاہراہ سے اس کو جوڑ دیں، علماء سے جوڑ دیں، ڈائریکٹ جہاں سے آپ سیرابی حاصل کر رہے ہیں ان سے کر لیں، کم سے کم یہ تو ہوگا آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ جس چیز کے آپ اہل نہیں ہیں اس کے اندر آپ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جابر ابن زید کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ صحابہ میں مفتیان صحابہ جو تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ جابر بن زید کہتے ہیں کہ ان ابن عمر لقیہ فی الطواف، ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کی، جابر بن زید سے۔ یہ فقیہ ہیں، فقہائے سبعہ میں سے جابر ابن زید رحمہ اللہ 7 فقیہوں میں سے ایک ہیں جو مدینے میں تھے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ ان 7 فقیہوں کا مقام کیا ہے، ان کا فضل کیا ہے۔ تو جابر ابن زید کہتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو فقال لہ، جابر ابن زید فقیہ تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، زید ابن خارجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، مسائل بتاتے تھے لوگوں کو، فقیہ تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا ان کو، یا ابا الشعثاء، یہ کنیت ہے ان کی، کن کی؟ جابر ابن زید کی جو بیان کر رہے ہیں۔ ان کو کہا انک من فقہاء البصرہ، کہ جابر تم بصرہ میں رہتے ہو، تم بصرہ کے فقہا ہو، فلا تفتی الا بقرآن الناطق، فتویٰ دو تو قرآن مجید کی دلیل کو سامنے رکھو، دلیل واضح ہو، او سنتا ماضیہ، فتویٰ کسی سنت پر بیس ہو یا قرآن مجید پر بیس ہو، اس کی بیس قرآن و حدیث ہو، اپنی جانب سے فتویٰ مت دو۔ فإنک ان فعلت غیر ذلک ہلکت و اہلکت، اگر اپنی رائے سے فتویٰ دیا، تمہارا فتویٰ قرآن حدیث سے مبرہن نہیں ہے، مدلل نہیں ہے، تو خود بھی ہلاک ہوگے اور جس کو فتویٰ دو گے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک چند صحابی نکلے ہوئے تھے، تو ایک زخمی ہو گئے، تیمم کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ تم تیمم نہیں کر سکتے، تم غسل ہی کرو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی اس وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی صحابہ کرام پہ، قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے۔ نہیں معلوم تھا تو پوچھ کیوں نہیں لیا؟ کن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے پتہ ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے کہا، جن لوگوں کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوقار مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، پھر بھی غلطی سے کسی کو بتا دیا اور انہوں نے اجتہاد کیا وہاں پر، اور ان کا اجتہاد غلط ہو گیا، خطا ہو گیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں برباد کر دے، قتلتموہ، تم لوگوں نے اس کو مار دیا، اگر تمہارا یہ فتویٰ نہیں ہوتا تو بیچارہ نہیں مرتا۔ سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے خلاف کس قدر سخت رویہ رکھا انہوں نے، جب صحابہ کرام نے اصول کے خلاف ورزی کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اس کے خلاف ورزی کی۔ تو جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں دے رہے ہیں کہ تم بلا علم فتویٰ دو، جب تک کہ اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرو، ہم اور آپ کس خانے میں آئیں گے؟ تو اس لیے اہل علم کا دامن پکڑنا، ساتھ پکڑنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی سے زیادہ فوقیت دینے لگے، بالکل نہیں، لیکن علم کا جو سرا ہے ان سے ملتا ہے، ہم تحقیق کریں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے، ان مسائل کی دلیل پوچھیں گے، وجہ استدلال پوچھیں گے اگر آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور جا کر کے اگر کسی کو فتویٰ نقل کرنا ہے جو آپ کی زبان جانتا اور آپ کی زبان فلاں داعی نہیں جانتے یا عالم نہیں جانتے، اس کو سمجھ کر کے لکھوا کر کے تب آپ اس کو نقل کریں۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے، کیونکہ جو بات آپ نقل کر رہے ہیں سامنے والا عام آدمی اس کو اللہ اور اس کے رسول کا دین سمجھ رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا دین وہی ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، ہمارے اور آپ کے اوپر نازل نہیں کیا۔ اس لیے کوئی بھی بات بولیں تو ضروری ہے کہ وہ بات اسی مشکات، اسی چراغ کی روشنی ہو جس چراغ کو اللہ رب العالمین نے غار حرا کے اندر روشن کیا تھا۔ تو جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، بغیر قرآن و حدیث کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی ہلاکت و بربادی میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی
ہلاکت و بربادی میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ کسی کو بھی یہ شرم نہیں آنی چاہیے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو یہ آدھا علم ہے کہ آپ کہہ دیں نہیں معلوم، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، صحیح حدیث ہے، کہ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون ہے اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ کون ہے؟ یہ حدیث معلوم ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر جبریل آئے، جبریل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ، میں پوچھ کر کے آؤں گا تو بتاؤں گا۔ آئے پوچھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس کو لایا گیا، کہا تم نے پوچھا تھا، اخبرنی جبریل، ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ کون؟ تمام نبیوں کے سردار، ڈائریکٹ سیرا جڑا ہے اللہ رب العالمین سے، پلکیں ہلتی نہیں، دل میں کوئی تمنا بیدار نہیں ہوتی کہ اللہ وحی نازل کر دیتا ہے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں جو تمام نبیوں کے ہر چیز کے اندر سردار ہے، علم بھی سب سے زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تنبیہ کر دی گئی تھی سورہ کہف کے اندر کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اگر کوئی چیز آپ کو کل کرنا ہو یا بعد میں آپ کسی چیز کو کہنا چاہتے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں تو آپ انشاءاللہ کہہ کر کے کیا کریں۔ اسی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پتہ۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہیں پتہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم ہے سوال کا جواب، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو ہماری تو کوئی شان ہی نہیں ہے، پھر کس شان کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کہہ دینے سے نہیں پتہ ہے، کہہ دینے سے کمی ہو جائے گی؟ کون سی شان ہے؟ کون سی شان ہم بگاڑتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، لا ادری کہنا نصف العلم ہے، اور یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ابھی ابن وہب کے حوالے سے گزری۔ ابن وہب رحمہ اللہ محدث بھی تھے، اور ہمارے بھی ایک محدث ہے مدینہ میں جن کو محدث المدینہ کہتے ہیں، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ۔ شاید کوئی ایسا درس ہوگا جس میں سوال کیا جاتا ہو اور کوئی نہ کوئی سوال میں وہ کہتے ہیں لا ادری، بلا جھجک لا ادری، نہیں پتہ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی حدیث میں گزار دیا، مسئلے میں گزار دیا، یہ ایک عام سا مسئلہ لگتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتہ ہے۔ آپ کو عام سا لگتا ہے، لیکن کیا پتہ کہ اس کے اندر سنگینی کتنی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی اسلامی بات، قرآن حدیث کی بات کو نقل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ اگر غلط ہوئی تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اگر ہم کو اور آپ کو جواب دہی کا خوف ہے تو نقل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے سر جھکا لیا، سامنے والے نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سوال سنا نہیں، تو انہوں نے پھر ٹوکا، کہا بھائی میں نے سن لیا، تھوڑی مہلت دو، غور فکر کرنے دو، ایسا تھوڑی نہیں کہ ہم کو ہر سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن حدیث میں دیکھیں گے اس کا جواب ہے تو دیں گے، نہیں دیکھیں نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے نہیں پتہ۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، ان کا طور طریقہ تھا۔ اگر اسی طریقے کو اپنائیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آسان انداز میں، سہل انداز میں ہم اسلام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ باب ہے کہ باب فی الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتیٰ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا سوال ہو جس کا انہوں نے کہا ہو کہ مجھے پتہ نہیں، شاید ہی کوئی ایسا سوال کیا گیا ہو۔ بلکہ جو لوگ دعوت سینٹر سے جڑے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے ہوں ہندوستان میں، تو وہاں پر کوئی جواب اگر نہیں معلوم ہے کسی سوال کا تو اس سوال کے جواب کو کیسے دینا ہے یہ سکھاتے ہیں۔ یہ آپ کو سکھائیں گے۔ کچھ دعوت سینٹرز ایسے ہیں کہ اگر کسی سوال کا جواب نہیں معلوم ہے تو سامنے والے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے۔ اس طریقے سے وہ سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں۔ اس بارے میں سنیے کیا آثار ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن سیکھنا ہو تو ابن عبد سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھو۔ بڑے کبار صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ان کی ٹانگ کافی پتلی تھی، تو ایک مرتبہ مسواک کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑیں۔ ہوا کی وجہ سے ان کی چادر ہٹ گئی، یعنی ازار جو لنگی تھی وہ ہٹ گئی،
تو ایک دم پتلی سی پنڈلی دکھائی دی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام ہنسنے لگے کہ نہایت پتلی پنڈلی ہے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بیان کیا اور کہا کہ اس کی پنڈلی پر تم ہنستے ہو، اتنی چھوٹی سی پنڈلی ہے اس وجہ سے، واللہ اللہ کے قسم، اللہ کے نزدیک اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک معمولی سی پنڈلی، اس کے اندر وزن کہاں سے آیا؟ ایمان سے۔ وزن کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی سے وہ وزن پیدا ہوا کہ احد پہاڑ، جس کے بارے میں میں نے کہا 8 کلومیٹر لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، جس احد کی عظمت کا بھی ذکر آیا ہے حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اتنا بڑا پہاڑ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پنڈلی اس احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کس چیز نے ان کی پنڈلی کو وزنی بنایا؟ وہی ایمان نے، ایمانی قوت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و فرما برداری نے۔ تو یہ وہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں ان الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتى لمجنون، جو ہر سوال کا جواب دے پاگل ہے، وہ ہر سوال کا جواب دے پاگل ہے، اور جو محفل جما کے کہے ہمت ہے تو سوال کرو اس کے بارے میں۔ ابھی گزر چکا ہے، صحابہ کے تابعین کے آثار بچتے تھے، مجھ سے نہیں، فلاں سے پوچھ لو، ود ان اخاہ یکفیہ، چاہتے تھے کہ فلاں آدمی جواب دے دے، بہت خطرے والا راستہ ہے، پرخطر راستہ ہے، خطروں سے بھرا ہے، ایک ایک جملے میں پوچھے جائیں کیسے تم نے کہہ دیا، تو اتنا پرخطر راستہ آپ اتنا جرأت کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور بعد اثر بھی ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، اجرؤکم فتیا اجرؤکم علی النار، فتیا کے اوپر، فتویٰ دینے کے اوپر وہی جرأت کر سکتا ہے جسے بہادری ہو یا شوق ہو جہنم میں جانے کا۔ تو یہ بڑا پرخطر راستہ ہے، فوراً حلال حرام جائز ناجائز نہیں کہیں، جو اس کے ماہر ہیں آپ ان کی طرف ان کو بھیج دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وہاں پر گزاری ہے، وہاں بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کو علم کی خوشبو مل جائے گی۔ تو خود بھی اگر جہالت میں ہیں تو اپنی جہالت کو ہم لوگ سب دور کریں اور جو اصل علم ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول تھا، کہا کہ جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ مجنون ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جواب دے دیجئے ہر سوال کا، یہ دعویٰ سینٹر کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی نہیں، اپنے ہندوستان کی، اور نہیں جواب دے سکتے ہیں تو مائک نمبر 2 کو جس سے سوال کیا جا رہا ہے بند کروا دیجئے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ فرماتے ہیں، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر صرف عبداللہ آئے حدیث کی سند میں تو اس سے مراد عموماً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، ورنہ اگر صرف آئے عبداللہ نے فرمایا اور وہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں عموماً حدیث کی سند میں، تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ اور مسروق جو ہیں، یہ ان کا نام مسروق ہے، چوری کر لیے گئے، کسی بھیڑ میں ان کو کسی نے چرا لیا تھا تو اس لیے ان کا نام مسروق پڑ گیا کہ چوری کیے ہوئے شخص۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ان کا قول ہے، اثر ہے، من علم منکم علما فلیقل بہ، تم میں کا جو جس بات کو جانتا ہو، اور علم اسی کو کہتے ہیں جو بیسڈ ہو قرآن اور حدیث اور فہم سلف پر، اس کی بنیاد ہو، ہوا میں نہیں ہو، علم کی بنیاد قرآن حدیث ہو۔ اگر آپ جانتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے، 100% جانتے ہیں، فلیقل بہ، تو اس کو لوگوں سے بیان کر دیں۔ ومن لم يعلم فلیقل لما لا يعلم اللہ اعلم، اور جس چیز کے بارے میں اسے علم نہیں ہے یا شک میں مبتلا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا، میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا العالم اذا سئل عما لا يعلم قال اللہ اعلم، کہا ایک عالم کی یہ پہچان ہوتی ہے، عالم کی، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے تو وہ فوراً کہہ دے اللہ اعلم،
یا یہ کہے کہ میں رجوع کر کے بتاتا ہوں. یعنی اللہ کے دین کی طرف جو علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بیان کیا ہے، یا اس کی توجیہ جو بیان کیا ہے، ان دونوں حدیث کا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم ان کی توجیحات کو دیکھ کر کے جو سلف کی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ اعلم کہہ دیں. اگر آپ کہیں گے ہم کو نہیں معلوم ہے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے، اور آپ گمراہی سے اور خود اپنے کندھے پر گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے محفوظ رہیں گے. اور انہوں نے ایک آیت کا ذکر کیا، استدلال کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے کہا لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی کہیے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لوگوں سے کہ میں جو یہ دعوت دے رہا ہوں، دعوت کا معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہاری جیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے کتنا پرووائڈ کرو گے. فلاں 50,000 دے رہا ہے ایک تقریر کا، آپ 45 دیں گے تبھی ہم آئیں گے، اور پہلے اکاؤنٹ میں ڈالیے تو آئیں گے. تو ایسی بھیک منگی نہیں چلے گی. لا اسألکم علیہ اجرا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی عموماً یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعات کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہوگا تو پھر وہ دعوت کیسے کریں گے؟ تو جب ذریعہ معاش کی بات ہے، نہ کہ سوال کرنے کی بات ہے، مانگنے کی بات ہے. آپ ذریعہ معاش میں کہیں نوکری کر سکتے ہیں، کسی جگہ پڑھا سکتے ہیں، آپ کو وہاں کافی نہیں ہے، جہاں پر کافی ہو رہا ہے کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ باضابطہ مطالبہ کیجئے. اس سے ایک داعی کی جو صورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں غلط بنتی ہے، تصویر غلط جاتی ہے، پیغام غلط جاتا ہے. کبھی اخلاص للہیت کے ساتھ کام کر کے دیکھیے، پھر اللہ مدد نہیں کرے تب تو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما جاءک من المال وانت لم تشرفه فخذه وتموله. اگر بغیر مانگے ہوئے تمہارے پاس کوئی مال آتا ہے، تمہیں اس کی رغبت نہیں تھی، نہ تم نے سوچا ملے گا، لیکن ایسے ہی آ گیا، فخذه وتموله، لے لو، تجارت وغیرہ کر. اور جو نہیں، وما لا فلا تتبعه، اور جب نہیں آتا ہے تو اس کے پیچھے مت لگو کہ اتنا دیجیے گا. ایک سیکریٹری رکھے ہیں، مولانا صاحب کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں نا مولانا صاحب کے گھر میں بچہ وغیرہ ہیں، فلاں داعی ہے، ان کے گھر میں اتنے افراد ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں 5,000 میں کچھ نہیں چلتا ہے، 5,000 تو ایسی ٹکٹ میں چلا جاتا ہے. اس قسم کے مطالبے سے پرہیز کریں، دعوت کریں، تجارت نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، انا کسی سوال کے جواب میں تکلف سے کام لیتا ہوں. نہیں معلوم ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں شاید اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، شاید اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے یہ بات ثابت. کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے ہر ایک چیز کو واضح طور پہ بیان کیا. آپ کو نہیں پتہ ہے، قرآن حدیث موجود ہے، سلف کی توجیحات موجود ہے، کھولیے پڑھیے. آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، علماء موجود ہیں الحمدللہ، آپ ان سے رابطہ کیجئے اور پورے مسئلے کو سامنے رکھیے، صورت مسئلہ کو واضح کیجئے. علماء جو تفصیل آپ کو بتائیں اس پوری تفصیل کو خود اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے تک اسی اچھی صورت میں پہنچانے کی کوشش کریں. تکلف نہیں کریں، زبردستی کا جواب نہیں دیں کہ خود بھی مشکوک رہیں، شک میں مبتلا رہیں، اور سامنے والے کو بھی شک میں مبتلا رکھیں. اور امام شعبی کہتے ہیں، جن کا ذکر گزرا، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، کہ کوئی یہ کہتا ہے لا اعلم کسی مسئلے میں، اگر نہیں پتا ہے کہہ دیتا ہے لا اعلم سب کے سامنے، یہ آدھا علم. کیوں آدھا علم ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو گمراہی سے آپ نے بچا لیا، ہلاک ہونے سے بچا لیا. تو انسان کے علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہی اور ہلاکت کی جگہ سے بچائے، تو یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. اور اگر اس میں ڈالے تو یہ اس کے جاہل ہونے کی واضح اور بین دلیل ہے. اس کے بعد جو باب ہے، اچھا باب ہے. یہ اثر گرچہ موقوف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے اس باب میں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ اثر حکماً مرفوع ہے. کیا ہے؟ پہلے باب دیکھتے ہیں. باب تغیر الزمان وما يحدث فيه، باب زمانے کے بدلنے کا اور اس میں کیا کچھ نت نئے مسائل سامنے آئیں گے اور تباہیوں کی صورت میں کیا کیا سامنے آئے گا، اس باب کا بیان. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہاں پر بھی صرف عبداللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کیا گیا کہ جیسے مطلقاً عبداللہ ہیں تو ان سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. ان کی مختصر فضیلت بھی میں نے بیان کی. کیف انتم اذا لبستکم فتنة یحرم فیہا الکبیر، اس وقت تم لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے
کہ ایک جوان دیکھ کر کے اسے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی فتنے کی شدت اس قدر ہوگی کہ آدمی کو سوچنے کی تاب نہیں ہوگی۔ ایک بوڑھا آدمی جس طریقے سے منزعج ہوتا ہے، گھبراتا ہے، اس طریقے سے ایک آدمی فتنے کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گا۔ یحرم فیہ الکبیر ویربو فیہ الصغیر، اور چھوٹا آدمی بڑا ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بڑا آدمی جو ہوگا، بوڑھا ہوگا، وہ خاموش رہے گا اس فتنے میں، اور چھوٹا ہوگا وہ بڑبڑ کر کے زبان کھولے گا، بولے گا۔ وَيَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، اور لوگ اس کو سنت بنا لیں گے کہ یہی اصل طریقہ ہے فتنے کو، یہی اصل دعوت کا طریقہ ہے۔ بولیں گے اسی طریقے پر دعوت دو گے، تب تو دیکھتے ہو نا فلاں کی دعوت پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یا اتنے لوگ حق کی طرف آ رہے، تمہاری دعوت پر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وَيَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، ایک نئی ایجاد کردہ طریقے کو، نئی دعوت کے طریقے کو لوگ کہیں گے کہ یہی طریقہ اصل ہے۔ تم اگر مخلص ہوتے تو بھیڑ ہوتی، لوگ بات کو مانتے۔ اس میزان اور معیار کی حقیقت کیا ہے میں نے مغرب سے قبل بیان کیا۔ تو ایسا لوگ معیار بنائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةِ، جب اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے علماء اٹھیں گے کہ یہ بدعت کا طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے ارے تم سنت کو بدل کر کے بدعت کو لا رہے ہو۔ یعنی علماء بدعت کے قلع قما کے لیے اٹھیں گے اور سنت کو نافذ کرنا چاہیں گے، تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ پہلے جو بدعت ختم ہو گئی تھی در حقیقت وہ سنت ہے، وہ بدعت کو لانا چاہ رہا ہے اور سنت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ فتنہ ہوگا، اور جیسا کہ جس سے ہم لوگ گزر بھی رہے ہیں۔ قالوا ومتى ذلك يا ابا عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن۔ یہ کب ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کے آثار کیا ہیں، علامت کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ سنیے، اذا کثرت قراؤکم، یہ اس وقت ہوگا پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، عمل نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، خوب گاڑھی تلاوت کریں گے، قرآن سنیے تو ایسا لگے گا روتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ وقلت فقہاؤکم، فقیہ کم ہو جائیں گے، دو چار کتاب پڑھ کر کے لوگ مفتی بن جائیں گے۔ فقہا کی جو حیثیت ہوگی وہ بالکل کونے میں پڑے ایک بوڑھے کی ہوگی، غیر فقیہ لوگ دندنا رہے ہوں گے، اس وقت ایسا فتنہ ہوگا۔ وکثرت امراؤکم وقلت امناؤکم، اور تمہارے عمرہ زیادہ ہوں گے، اور جو امین ہیں، امانت دار، راز کی امانت داری کرنے والے، کسی کے پاس حقیقی طور پر امانت رکھیں اس کا پاس و لحاظ رکھنے والے بالکل کم ہوں گے۔ اور کب ہوگا؟ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کہ لوگ آخرت بیچ کر کے دنیا خریدیں گے، علم کا عوض دنیا میں چاہیں گے، علم کا عوض دنیا میں چاہیں گے، علم کے بدلے جنت ملے گی، اور اس کے بارے میں بہت سارا بیان آئے گا انشاءاللہ، احادیث بھی آئیں گی۔ اس کے بدلے لوگ دنیا چاہیں گے۔ اس قسم کا جب ہونے لگے کہ قرہ زیادہ ہو جائیں، عمل کرنے والے کم ہو جائیں، دو چار کتابیں پڑھ کر کے لوگ فقیہ بننے لگیں، اور علماء جو ہیں ان کو بالکل مہجور کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو کیا معلوم ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، دو چار عربی کی کتابیں پڑھ لیا انہوں نے، ان کو نہ انگلش معلوم ہے، کرنٹ افیئر فقہ الواقع بھی نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، یہ کیا جانے گئے، دو وقت کے جو امام ہوتے ہیں دو وقت کی نمازوں کے، وہ کیا جانے گئے، داڑھی رکھ لینے سے، ٹوپی رکھ لینے سے، اور کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن قیم کہہ لینے سے علم تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ دنیا کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو گھومو، جاؤ، دیکھو، اس کے بعد جا کر کے علم ہوتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں علماء کے بارے میں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، کہ جب فقہا بالکل کم ہو جائیں، اٹھا لیے جائیں، ختم ہو جائیں، یا فقہا کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں نہیں رہے، تو اس وقت یہ ہوگا۔ اور دنیا علم کے بدلے سے، یعنی آخرت کے عمل کے بدلے دنیا چاہی جائے گی کہ ہم قرآن حدیث بیان کریں، لیکن مقصود ہمارا دنیا کے اندر مال و زر ہو یا پھر شہرت ہو۔ اس کے بعد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دوسرا باب ہے، اس پہ باب نہیں چلا۔
ایک اثر ہے ابن سیرین رحمہ اللہ کا، اس کا حکم میں نے نہیں لگایا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، سیم باب میں، اسی باب میں، باب تغیر الزمان، اس کے حکم کی تحقیق میں نے صحیح سے نہیں کی۔ یہاں پہ جو اسناد جید میں نے لکھا جامع بیان العلم کا، لیکن اس کی تحقیق پہ مجھے شک ہے، یہاں پہ میں نے تعلیق کچھ اور چڑھائی۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں اول من قاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقیاس، کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور شمس و قمر، سورج اور چاند کی پوجا قیاس کے ذریعے سے ہی کی گئی۔ تو سب سے پہلے ابلیس نے کیسے قیاس کیا؟ مطلب یہ کہ اپنے عقلی گھوڑے کیسے دوڑایا ابلیس نے، کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے فوراً کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، اور آگ کیا ہوتا ہے؟ شعلہ اس کا اوپر کی طرف جاتا ہے اور مٹی تہ میں ہوتی ہے، یعنی زمین کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ ایک اوپر اٹھنے والا نیچے جھک کر کے نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے؟ تو یہ اس کی عقلانی بات تھی۔ تو ہر چیز میں یہ بھی ہوتا ہے جواب دینے میں، یہ اللاجیکل آنسر ہے بولتے ہیں، مطلب غیر منطقی جواب ہے۔ تو آپ کے حساب سے غیر منطقی ہے، لیکن قرآن حدیث کے حساب سے عین منطقی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی جو اس منطق کو سمجھ سکے۔ بس سمجھ رہے نا؟ تو ہر چیز میں لاجک، عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاتون نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حالت ایام مخصوصہ میں جو خواتین کو آتے ہیں، ایام حیض میں جو نمازیں چھوڑی جاتی ہیں اس کی ہم قضا نہیں کرتے ہیں لیکن روزے کی قضا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، فوراً کہا حروریۃ انتی، لگتا ہے تو خارجیہ ہے۔ کہا نہیں میں خارجیہ نہیں ہوں، میں تو ایسی پوچھ رہی ہوں۔ کہا خارجی لوگ ہی ایسی بات کرتے ہیں، ہر چیز میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ جواب دیکھیے، انہوں نے وجہ نہیں بیان کی، کہا اللہ کے نبی نے ایسے حکم دیا تھا کہ نماز کو قضا مت کرو اور روزے کو قضا کرو۔ آج ہر چیز میں علت تلاش کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں ہر چیز میں، اور یہ ہوتا ہے۔ اور جو معتزلہ فرقہ ہے نا، معتزلہ، اگر اس کے اصول کو جانیں گے تو نص کے اوپر عقل کو مقدم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ عقل جو ہے کسی چیز کو سمجھنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتی ہے، اور عقل فطرت غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن نصوص جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی راوی ہو سکتا ہے کہ ثقہ ہو، لیکن یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ بولے ہوں۔ اس کی وجہ سے وہ نصوص کو نیچے رکھتے ہیں اور سب سے پہلے عقل کو مقدم کرتے ہیں۔ تو معتزلی فکر کے جو متاثر ہوتے ہیں عموماً وہ عقل کو مقدم کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث ہے۔ پہلے قرآن و حدیث، اور آپ کی عقل پہنچی کہاں تک؟ جن عقل والوں کی عقل حیران رہ گئی، ان عقل والوں کا 1% بھی عقل آپ کو نہیں ملا ہے۔ ابھی امام مالک رحمہ اللہ کا بیان ہوا، اور دوسرے دیگر علماء کا، جنہوں نے اپنا تن من دھن دن رات ایک ایک لمحہ صرف علم کے حصول میں گزارا، وہ 40 مسائل پوچھنے پر کہتے ہیں لا ادری، نہیں پتہ، اور ہم پہلے عقل کا استعمال کر کے ایسا ہے تو ایسا اس لیے ہوگا، اور اس کے بعد اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے بچیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے عقل کے مطابق دین اسلام کو نہیں اتارا ہے۔ دین اسلام وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، یہ عقل کی بات آئی، تو سوال کے اندر ایک جواب آیا کہ قرآن یا حدیث کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ قرآن حدیث یہ صحیح بات ہے، لیکن کس کی عقل کے خلاف؟ آپ کے فہم کا جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے، آپ سے زیادہ کوئی اور سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی اور سمجھتا ہے، آخر وہ کون ہے جس کے عقل کو پیمانہ بنایا جائے؟ تو اس کو کسی نے جواب دیا، جواب دینے والے نے، کہ آپ وضو کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ریا خارج ہونے کے بعد وضو کا حکم ہے اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس جگہ سے وضو ٹوٹا ہے اس کو دھلا جائے، لیکن وضو کرنے میں وہ جگہ بالکل بھی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب کل سے آپ بنا وضو نماز پڑھیں گے؟ بات آپ لوگوں نے سمجھا؟ بات عقل کو پیمانہ بنانا، آپ ہر جگہ پر ٹھوکر کھائیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف یا اسفل الخف بالمسح من اعلاہ،
کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو عقل یہی کہتی ہے کہ موزے پر مسح نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی نیچے رکھتی ہے، اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے عقل کا دخل نہیں۔ تو قیاس کی جو یہاں پر یہ آئی ہے، مذمت آئی ہے قیاس کی، تو یہ وہ اس قیاس کی مذمت ہے جو بغیر دلیل کے ہو، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلیل جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے وہ دو ہے، کتاب اور سنت، اور اس کی فرعی دلیل قیاس اور اجماع، یعنی اجماع اور قیاس یہ بھی دلائل میں سے ہیں، کہ جیسے مسائل نازلہ ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، ابھی مثال کے طور پر مینا اس قدر مینا میں بھیڑ ہوتی ہے کہ جو مینا کے حدود ہیں اس سے باہر لوگ جا رہے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ مینا میں رہ پائیں کسی بھی صورت میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کو کہتے ہیں مسئلہ نازلہ، یعنی ایسا مسئلہ جو بالکل طاری ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس کے اشارات موجود ہیں، قیاس اسی کو کہتے ہیں مبنی ہو۔ اور قیاس کے بہت سارے شروط اور ضوابط ہیں کہ حدیث کے اوپر قیاس کیا جائے گا، یعنی قیاس پہ جو روشنی پڑے گی، لائٹ پڑے گی، وہ قرآن اور حدیث کی ہوگی، اپنے من سے نہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ ہم جو قیاس کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ قیاس اس قرآن کی آیت یا اس حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، یہ میری کوئی اپنی رائے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا قیاس ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہے تو وہ قابل قبول ہے، اگر وہ قیاس صحیح ہے تو موافق سنت کے موافق ہے، قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہو رہا ہے، تو وہ قیاس قابل قبول ہے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ قیاس کو بالکلیہ نہیں مانتے، کہتے ہیں قیاس ویاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو قیاس کا مطلب جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنی رائے سے کہہ دے اس کو قیاس کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ قیاس کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی رائے سے کہہ دے بغیر کسی دلیل کے، یہ بالکل مذمت ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے اصول جانتا ہے، ضوابط جانتا ہے اور قیاس کے طریقے کو جانتا ہے، اس بنیاد پر وہ قیاس کر کے وہ کہہ رہا ہے اور آپ کو وہ دلیل بھی دے رہا ہے اس قیاس کی، اور اس دلیل کے موافق ہے، کسی دوسری دلیل سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس قیاس کو قبول بالکل کریں۔ دوسرا باب ہے جی 22 منٹ۔ یہاں پہ باب فی کراہیت اخذ الرأی، رائے کو، کسی کی عام رائے کو لینے کا بیان کہ اس کو لینا ناپسند ہے، کیا گیا ہے سلف کے نزدیک۔ تو یہاں پر ابھی جو میں بتایا قیاس، جس رائے کا یہاں پر ذکر ہے، الرائے المبنی علی غیر الدلیل من الکتاب والسنہ، یعنی ایسی رائے یا ایسا قیاس جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہو، تو آپ ایسی رائے اور ایسے قیاس کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیجیے اور اس کو نہیں لے سکتے ہیں، ایسے قیاس کو لینا جائز نہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی بدعتیں انجام پائیں وہ سب اسی قیاس کے راستے سے، لوگوں نے بغیر دلیل کے قیاس کیا، یا اگر دلیل معلوم تھی تو قیاس کرنے کا طریقہ نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے غلط قیاس کیا اور بدعات کا جنم اسی راستے سے ہوا۔ تو اگر کوئی قیاس جیسا کہ میں نے بتایا کتاب و سنت پر مبنی ہے، کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، مستنبط ہے، مستدل ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس باب میں امام شعبی کا اثر ہے کہ جو بات یہ لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے سنائیں اسے لے لو، اور جو اپنی رائے سے کہیں اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دو۔ وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، حش کہتے ہیں گندگی کی جگہ کو۔ تو اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے آتی ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، لیکن ہر قرآن اور حدیث کی بات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ فہم سلف کے مطابق نہیں ہو، کیونکہ معتزلہ بھی کہتا ہے قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے، اللہ کے صفات کا انکار کرتا ہے لیکن وہ دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے۔ خوارج اپنے کلام پر قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے، جتنے بھی بدعتی فرقے ہیں سب کے سب قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیے کہ یہ آیت اور حدیث جو آپ بتا رہے ہیں صحابہ نے، تابعین نے اس کو کیسے سمجھا تھا، جیسے آپ نے سمجھا ویسے یا ان لوگوں نے جیسے سمجھا ویسے؟ اس لیے ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت کے آ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے کی
پیروی نہیں کرے گا، اسے چھوڑ دے گا، مخالفت کرے گا، نولیہ ما تولی، تو اس کے بعد وہ جس گمراہی کے راستے پر جانا چاہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، ادھر ہی پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم رہنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے، اگر اس کا ذکر نہیں بھی ہوتا پھر بھی آیت کامل تھی، آیت کے معنی میں بالکل کوئی بھی کمی اور خلل نہیں ہوتی۔ کیسے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن بیچ میں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپنانے کی تلقین کیا اللہ نے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے فہم سے نہیں، صحابہ اور تابعین اعظام کے فہم سے سمجھیں۔ یہ فہم سلف لازم و ملزوم ہے، اس کے بنا آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو جو استدلال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کبیرہ گناہ کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ خوارج جو لوگ ہیں، جیسے آپ نے جھوٹ بول لیا آپ کو کہیں گے وہ کافر ہو گئے، زنا کر لیا کافر ہو گئے۔ دلیل قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں، قرآن حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے۔ اس آیت سے واضح سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے فیصلہ کرے وہ کافر ہے۔ کافر کا مطلب دائرہ اسلام سے خارج۔ اور ہر جگہ پہ آپ کو ملا ہوگا، خاص کر کے ولی امر جو حاکم ہے ان کے خلاف ورغلانے والے ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت تو آخر صحابہ نے بھی سنا تھا نا، انہوں نے اس کو سمجھا کیسے؟ تو اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام سے اس کی تفسیر میں مروی ہے ان کا قول کہ اس کفر سے مراد کفرن دون کفر ہے، چھوٹا کفر ہے، ایسا کفر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اسی کو کہتے ہیں فہم سلف۔ ہم نے سمجھا بھائی کافر ہے، یعنی اگر آپ نے قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ کیا یہ کافر ہو گیا، اس کے خلاف خروج جائز ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں یہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے، اس کفر سے مراد کفر دون کفر ہیں۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا اہل سنت والجماعت کا کہ اس آیت کے اندر کفر سے مراد کفر دون کفر ہے، کفر اکبر نہیں ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ تو اب جو لوگ تقریر میں تحریر میں کہتے ہیں فلاں جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا، فلاں جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا، کس وجہ سے کیا گیا؟ تو مملکتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے، رموز مملکت خیش خسرو دانند، جو بادشاہت کے راز ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس حساب سے اس کے فیصلے کر رہا ہے۔ تو کسی پر بھی کفر کا یا کسی بھی چیز کا حکم لگانے سے قبل آپ دیکھیں کہ صحابہ کا اس سلسلے میں تعامل کیا تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو سمجھایا وہ جماعت کون سی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جماعت تھی۔ اور اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ آنے والے لوگ اے صحابہ اکرام اسی طریقے سے دین اسلام کو سمجھیں گے، ویسا ہی ایمان لائیں گے جس کیفیت اور طریقے پر آپ لوگوں نے سمجھا ایمان لایا ہے، تو ان کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ اور گواہی ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کا ہر کوئی کہ قرآن میں آیا حدیث میں آیا، یہ آپ نے کہاں سے استنباط کیا؟ ہر آدمی کی لگام اگر ڈھیلی کر دی جائے یا بے لگام کر دیا جائے کہ ہر کوئی قرآن و حدیث کے اندر سے استدلال کرے، تو پھر قادیانی بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ قادیانی بھی، اگر آپ لوگوں کو نہیں پڑھا ہو پالا یا جن لوگوں کا سامنا ہوا ان سے، آپ دیکھیں قرآن حدیث سے، بلکہ بعض علماء کے اقوال سے، بعض اقوال سے جو ذو معنیین ہیں، دو معنی کا احتمال ہے ان اقوال کے اندر، قادیانی اس سے استدلال کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے۔ اب کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے جب علماء کے پاس رہیں گے، اس کے معانی کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ علم قرآن حدیث سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے، تو جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کون فرقہ گمراہی پھیلا رہا ہے اور کون فرقہ آپ کے سامنے اچھی باتوں کو اور اللہ اس کے رسول کی فہم سلف کے مطابق باتوں کو رکھ رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
یہ بھی بڑا عظیم اثر ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر، کبھی کبھی تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے کچھ مثال دے کر کے سمجھایا جائے، اور بالمثال یتضح المقال، عربی میں ایک کہاوت ہے مثال کے ذریعے سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مثال بیان کی، اور کہا مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو تقریب افہام کے لیے یعنی فہم سے سمجھ سے قریب کرنے کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، زمین میں ایک لمبی سی لکیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. یعنی کہ جو لکیر کھینچی ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا راستہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آدمی صراط مستقیم پر سیدھا چلتا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کہیں پر ٹیڑھا پن نہیں ہے، اعوجاج نہیں ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد وخط خطوطا عن یمینہ و شمالہ، یہ جو لمبی لکیر کھینچی تھی اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا ھذہ السبل المتفرقہ، یہ پگڈنڈیاں ہیں جو شاہراہ سے کٹتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں. علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ، اسی راستے سے، یعنی کہ وہ الگ سے راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچا لمبی سی، اور اسی راستے سے چند لکیریں دائیں بائیں کھینچا، اسی راستے سے کچھ راستے نکلتے ہیں، یعنی اسلام کے نام پر کچھ راستے ایجاد ہوں گے. اور ہر راستے پر جو چھوٹے چھوٹے راستے پگڈنڈیاں ہیں اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، بلاتا ہے، ارے یہ راستہ بھی تو اسلام ہی سے آتا ہے. میرے بھائی ایک مسجد کے 4 دروازے ہیں، کسی سے بھی داخل ہو جاؤ مسجد ہی میں داخل ہوگے نا. مثال دیتے ہیں لوگ چاروں مذہب کے حق پر ہونے کی کہ چاروں گیٹ میں سے کہیں سے بھی داخل ہو آپ ایک ہی مسجد میں داخل ہوں گے، تو چاروں مسلک میں سے جس کی بھی اتباع کریں آپ ایک ہی جنت میں داخل ہوں گے. یہ مثال غلط ہے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام پر چلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی کہ اسلام کے راستے سے ہی کچھ راہیں نکلیں گی جو لوگ نکالیں گے، اور ہر راستے پر شیطان ہوگا، اور شیطان یہ کہے گا یہ طریقہ اسلام کا ہے، تم ادھر آؤ. فَإِنَّهَا سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ، وہ تمام کے تمام وہ راستے ہوں گے جو لوگوں کے دلوں میں اختلاف پیدا کریں گے. اور بعض سلف نے جیسے سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ سبل متفرقہ سے مراد بدعت کی راہیں ہوں گی جو اسلام کے نام پر کھولی جائیں گی یا ایجاد کی جائیں گی. علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اور اس کے بعد آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ، بدعات و شہوات کے راستے کی پیروی نہ کرو. اگر ان راستے پر جاؤ گے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، تو سوائے گمراہی کے، سوائے ہلاکت کے، تمہیں وہاں پر کوئی دوسری چیز ملنے والی نہیں ہے. ایک اثر ہے، عمر ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یحییٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھتے تھے، ان کے گھر کے پاس. جب آپ باہر آتے تو آپ کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتے اور ان کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے. اور یہ ایک شوق ہوتا تھا، حرص ہوتا تھا کہ چلتے چلتے راستے میں کچھ علم مل جائے، کچھ سوال کر لیں، کچھ فائدے کی یہ بات بتا دیں، یہ حرص ہوتا تھا. لیکن کیا علماء کے لیے ایسا کرنا درست ہے کہ ان کے پیچھے لوگ چلیں؟ تو اس کا بھی اثر آئے گا. اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا لا توطأ اعقابکم، پیچھے لوگ نہ چلیں تمہارے، اس سے کبر، فخر، ریا آئے گا. تو اگر صحابہ اکرام کے ساتھ ہے تو صحابہ اکرام ان چیزوں سے پاک ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن ظن ہی رکھیں گے، کیونکہ اس حسن ظن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. باقی دوسری جماعت کے لیے تزکیہ اللہ رب العالمین نے یعنی دوسرے نسل کے لیے، جیل کے لیے تزکیہ نہیں کیا. بہرحال تو یہ لوگ اس لیے رہتے تھے علم کی تلاش میں. کہتے ہیں ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، آئے. انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن ابھی باہر نہیں آئے. ابھی گزرا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی.
ہم نے کہا نہیں. پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, ایک صحابی ہیں, اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتظار میں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جلیل کی کتنی تعریف کی اور ان کے علم کی کس قدر گواہی دی. تو وہ بھی بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے تو ہم سب ان کی طرف کھڑے ہوئے ساتھ چلنے کے لیے. ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود, میں نے مسجد میں ابھی ایک کام دیکھا ہے. یہ حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے, لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو ابو موسیٰ نے کہا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اگر آپ زندہ رہے تو اسے دیکھ لیں گے, یعنی چل کر کے دیکھ لیجیے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک جماعت کے حلقوں کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے گروپ بنا کر کے بیٹھے ہیں, گروپ بنا کر کے جو بیٹھتے ہیں, اور بعض جگہوں پر ہوتا ہے وہ پتھر یا چنا, اس کے اوپر ذکر و اذکار, جیسے کہتے ہیں کسی کو مصیبت ہو گئی تو کسی مدرسے میں آ کے کہتے ہیں میرے والد کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1,00,000 مرتبہ پڑھ دیجیے. تو ایک پتھر ہوتا ہے یا چنا ہوتا ہے. یہ تجربے کی بات میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ ہوا ہے جس مدرسے میں میں نے حفظ کیا ہے وہاں پر, تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, سنی بات نہیں ہے. تو کہا کہ حلقے میں لوگ بیٹھے ہیں گروپ بنا کر کے, نماز کے انتظار کر رہے ہیں, اور ہر حلقے میں گروپ میں ایک آدمی ہے, ان کے ہاتھ میں کنکڑی ہے, چھوٹا پتھر. فیقول, وہ آدمی جو اکیلا ہے گروپ میں, ایک آدمی کہتا ہے کبرو, اللہ اکبر کہو 100 مرتبہ. فیقول حللو 100, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. تو وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ کہتے ہیں, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں, اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک گروپ بنا ہے جس میں لوگ بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ افضل الذکر ہے, اس کا ورد کر رہے ہیں. کیا خرابی ہے اس میں؟ اب دیکھیے, عبداللہ بن مسعود نے کہا فماذا قلت لهم, کیا کہا تم نے ان لوگوں سے؟ کہا ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار امرك, میں نے آپ کے انتظار میں ان سے کچھ بھی نہیں کہا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے افضل ہیں. کئی حدیث میں وراثت کے مسئلے میں کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ جب تک یہ زندہ ہیں مجھ سے وراثت کا مسئلہ نہ پوچھا کرو. تو وہ جانتے تھے کہ ان کی فضیلت کیا. انہوں نے کہا میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ اس کو بتائیں گے. یا ابو موسیٰ اشعری صحابی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پہ ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے انتظار میں کچھ نہیں کہا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتا ہے افلا امرتہم ان یعدوا سیئاتہم, کیوں نہیں تم نے کہا ان سے کہ تم سبحان اللہ جو کہہ رہے ہو, ایک سبحان اللہ کا ثواب نہیں ملے گا, اس ایک ایک کے اوپر تمہارے لیے گناہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے بدلے 100 گناہ کو گنتی کرو, ثواب کو نہیں. کیوں؟ وجہ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَلَّا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ, کہ ان کی نیکیوں میں سے وہ اپنی برائیوں کو شمار کریں, اور ان کو ضمانت دینا کہ اس طرح گننے سے ان کے نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. یعنی ان کی نیکیاں جو لا الہ الا اللہ نئے طریقے سے گن رہے ہیں, اس سے ان کی نیکیاں ضائع ہوگی, برباد ہوگی, اس کے اوپر ان کو گناہ ملے گا. ثم مضى ومضينا معه, ہم لوگ چلے ایک ساتھ, آئے یہاں کے جو گروپ بیٹھے تھے ان کے پاس وہ گئے. فوقف علیہم, ان کے پاس کھڑے ہو کر کے, فقال, کہا ما هذا الذي اراكم تصنعون, کیا کر رہے ہو یہ تم جو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, آخر کہاں سے لائے ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ قالوا یا ابا عبداللہ حسن نعد به التکبیر والتہلیل والتسبیح, کنکڑی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ اکبر, سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ گنتی کر کے پڑھ رہے ہیں, مدد لے رہے ہیں اس کی گنتی میں. تو انہوں نے کہا عدوا سیئاتکم, گنتی کر رہے ہو نیکی کی, گناہ کو گنتی کرو. فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٍ, یہ زجر و توبیخ کے طور پر کہا, گارنٹی لیتا ہوں تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی, یعنی نیکی کے نام پر جو کر رہے ہو
یہ صرف گناہ ہی گناہ ہوگا، بالکل ضائع نہیں ہوگا، گناہ ملے گا پورا۔ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ ہَلَكَتْكُمْ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چلے گئے۔ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم متوفرون، صحابہ موجود ہیں، علماء صحابہ موجود ہیں، اور تم ہلاکت کے راستے پر جا رہے ہو۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبُلْ، کہ یہ لم تبلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ابھی پرانا بھی نہیں ہوا ہے، وفات کو چند عرصہ گزرا ہے۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، برتن بھی ابھی ویسے ہی ٹوٹا نہیں گیا، یعنی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی چند عرصہ گزرا ہے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّتِ هِيَ أَهْدَى مِن مِلَّةِ محمد، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی شریعت کے اوپر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ بہتر شریعت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو کام تم کر رہے ہو اس کی دلیل نبی کے شریعت میں موجود نہیں ہے، تو آخر تم کس شریعت سے اس کی دلیل لے کر کے آئے ہو، اور کنکڑیوں پر تم ہسا کے اوپر، کنکڑی کے اوپر تم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو۔ اَوَ مُفَتَّتِحُ بَابَ الضَّلَالَةِ، کیوں گمراہی کے راستے کو کھول لے، کیوں گمراہی کے در پہ پڑے ہو؟ جس چیز کو نہ صحابہ نے کیا نہ بڑے علماء صحابہ نے کیا، اس چیز کو تم کر رہے ہو۔ یہ گمراہی کے کھولنے کا ایک راستہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا، دیکھیے جواب دیکھیے ان لوگوں کا، عوام کا، واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غصہ مت ہوئیے، ہمارا ارادہ صرف اور صرف خیر و بھلائی کا تھا کہ 100 مرتبہ پڑھیں گے اللہ کو راضی کریں گے۔ یقیناً وہ اچھی چیز کر رہے تھے، صرف اس میں ایک کنکڑی شامل ہو گئی۔ باقی 100 مرتبہ آپ لا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ایک کنکڑی آ گئی۔ ایک کنکڑی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ دلا دیا، یہ غیرت تھی، ایمانی غیرت تھی، کہ جہاں جہاں پر اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، یا ایسی چیز پیدا کی جا رہی ہو دین کے اندر جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے، آپ کی ایمانی غیرت جوش مارنی چاہیے۔ صرف ایک کنکڑی کے آ جانے کی وجہ سے اتنا غصہ ہو گیا، اور اس کے بعد کہا وَكَمْ مِم، یہ کہاوت بن گئی، مثل مشہور ہو گیا، وَكَمْ مِم مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن بھلائی کو پہنچ نہیں پاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کیا قرآن مجید میں، عاملۃ ناصبہ، کچھ پیشانیاں ایسی ہوں گی جو عبادت کر کر کے تھک گئی ہوں گی، نشان پڑ گئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کیا ان کے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ لوگ عمل کے اعتبار سے بالکل گھاٹے میں ہوں گے، اور ان کی پوری کوششیں اور محنتیں ضائع و برباد ہو گئی ہوں گی۔ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ برائی پر قائم تھے۔ انشاءاللہ بقیہ مکمل کریں گے ہم نماز کے بعد انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ عشاء کے بعد بھی شیخ کا درس ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، لہٰذا آپ لوگ عشاء کے بعد تشریف رکھیں اور شیخ کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔